الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں وائس ٹی وی اور میں ہوں مرتضی عباس. آج ہمارے ساتھ اور جو مہمان شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انتہائی کم وقت میں انہوں نے ثنافانی کے میدان میں جو شہرت انہوں نے پائی ہے وہ قابل تعریف ہیں، اور ان کی آواز اور ان کی شخصیت سے آپ لوگ بخوبی واقف بھی ہیں. میری مراد ہے جناب سید جان علی شاہ رضوی صاحب، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نشست رہنے کے اوپر رضامندی کی، اور ہم ان سے ان کی شخصیت کے مطابق بھی جانیں گے اور ساتھ میں ان سے کلام بھی سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم آغا السلام. صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے آغا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے بیسکلی؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ حقیر کو ٹائم دیا. میں بیسیکلی اسکردو بلتستان شگر سے میرا تعلق ہے. شگر صاحب تو یہاں کراچی میں پڑھائی کے غرض سے ہوں مقیم ہے. ماشاءاللہ آغا صاحب، آپ کے کلام تو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور ابھی آپ ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا آغاز آپ نے کب کیا تھا؟ آپ نے ثناخوانی کے میدان میں کب سے آپ نے انٹری کی تھی؟ ماشاءاللہ سے کب سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا؟ جی میں تقریباً اس فیلڈ میں آ کے کوئی 10-11 سال ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں نے نوخوانی شروع کیا ہے. والد صاحب نے اس فیلڈ میں مجھے لایا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے میں نے وہ سنگت کے ساتھ دستہ لباس سے میرا تعلق ہے شگر. تو عرفان حیدر کا ایک نوحہ ہے، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے، تو اس نوحے سے میرے اس فیلڈ کا آغاز ہوا. زبردست. مطلب آپ کا اس میں فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے کیا؟ اس میں فیملی بیک گراؤنڈ بھی آپ ہم مان سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس کا ہے. اچھا آغا صاحب، یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں ہو استاد ضرور ہوتا ہے، اور اس کی جو فن ہے اس کو نکھارنے کے حوالے سے کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ اپنا استاد کس کو مانتے ہیں اور کس کو اپنا انسپریشن سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ میرا گھریلو ذاکری جو ہے نا، وہ گھر سے تعلق ہے میرا. ماشاءاللہ. میرے والد صاحب بھی ابھی بھی پڑھتے ہیں، میرے دادا بھی پڑھتے تھے، تو والد صاحب ابھی بھی پڑھتے ہیں. میرے بھائی لوگ سید تنویر علی شاہ مجھ سے جو بڑے ہیں، اور سید طاہر علی شاہ. اس کے بعد جو آپ استاد کی بات کریں تو پراپر طریقے سے میں کسی سے سیکھا تو نہیں ہے، لیکن سید نیار عباس ان کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، اور ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. زبردست ماشاءاللہ. مطلب آپ ابھی اس وقت شہر کراچی میں ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں ثناخوانی کے لیے کتنا بہتر ماحول ہے؟ اور کراچی میں آپ نے کہا کہ تعلیمی غرض سے بھی ہے، تو کون سے ادارے میں آپ زیر تعلیم ہیں؟ اور تعلیم اور اس ثناخوانی کے اس شعبے میں آپ نے ماشاءاللہ سے آپ نے انٹری کی ہے، تو بیلنس رکھنا کتنا مشکل ہے؟ ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا. یہ دراصل مینیج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں تو بی ایس انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں بس چلا رہا ہوں مولا کا کرم ہے. تو یہ آگے بھی انشاءاللہ ساتھ چلتا رہے گا. ماحول کیسا ہے یہاں ثناخوانی کے لیے شہر ماحول کراچی میں؟ ماشاءاللہ سے کراچی تو ایک طرح سے مرکز مانا جاتا ہے، اسپیشلی منقبت خانوں کے لیے، نو خانوں کے لیے. آپ لاہور چلے جائیں، باقی جہاں بھی چلے جائیں، لیکن کراچی کو اس چیز کا مرکز مانا جاتا ہے. تو یہاں بہت بہترین ماحول. زبردست. آغا صاحب ابھی ماشاءاللہ سے آپ دونوں زبانوں میں، اردو زبان میں بھی اور بلتی زبان میں بھی انتہائی عمدہ آپ ثناخوانی کرتے ہیں. تو ابھی ہمیں آپ بلتی کلام کا بھی ایک بند اور اردو میں کسی کلام کا ایک بند سنائیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے جو مشہور کلام بھی ہم سنتے ہیں. انشاءاللہ. بسم اللہ. یہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت. لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی، ماشاءاللہ. لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی، غیر ہو کر بھی وہ سائل نہیں لوٹا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. ماشاءاللہ.
فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر، فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر، اس کا کشکول کبھی بھی نہیں رہتا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی۔ ماشاء اللہ۔ بلتی میں اگر کوئی ایک بنا کے سنائے اس حوالے سے۔ بلتی میں وہ کلام پڑھنا چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے میں نے بلتی جو کلام بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ، زبردست۔ یہ علی استد کو خدا شوبوج پہ نو بسیاد مصطفیٰ سیکھرگو پاس علی لارگسیو علی اللہ پگیگا سمس نرے چکھر بیو انگی خوجی استد کھکھئی ناس درو ساز بسیو مصطفیٰ سیکھرگو پاس علی لارگسیو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آغا صاحب، زبردست کلام آپ نے سنایا اردو اور بلتی دونوں میں۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اردو میں بھی اور بلتی میں بھی مختلف کلام ایسے تھے جو پڑھتے رہتے تھے، لیکن ان کو مختلف طریقے سے کمپوز کیا گیا، مختلف جہت دیا گیا، جدید طریقے سے ماشاء اللہ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ خاص کر جو کلام ہے جن کی وجہ سے ماشاء اللہ سے آپ ابھی تک شہرت کی معراج کی طرف میں سفر ہے ماشاء اللہ سے، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا، جو کلام ماشاء اللہ سے مختلف ہمارے ثنا خانوں میں پڑھا تو انتہائی بڑا بہترین کمپوزیشن کے ساتھ پڑھا، جن کی وجہ سے کافی مقبول رہے ہیں، تو وہ کلام بھی ہم آپ سے سننا چاہیں گے آخر میں۔ لیکن ابھی آپ وہ کلام سنانے سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ جو ہمارے گلگت بلتستان کی جہاں سے آپ کا تعلق ہے، بہت سرخیز زمین ہے ماشاء اللہ سے، شہر کراچی میں بھی بہت ثنا خان پڑھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو اور بھی ہیں جو بلتستان میں ہیں، موجود ہیں، تو ان ثنا خانوں کو آپ کیا بحیثیت ایک سینئر کے کیا آپ ان کو انسٹرکشن دیں گے، کیا آپ ایڈوائز کریں گے، اور کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ وہ اس میدان میں اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور ان کی چیزوں کو اپنائیں؟ اس حوالے سے آپ بتا دیجیے گا۔ جی ماشاء اللہ سے گلگت بلتستان میں جتنے بھی پڑھنے والے، چاہے وہ بڑے ہو یا بھی جو ماشاء اللہ سے بچوں کا دور ہے، تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ خلوص سے پڑھیں آپ، اور باقاعدہ اس میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پڑھتے تو بہت سارے ہیں، تو اس میں آپ ابھی دیکھیں تو بہت سارے جو ہیں وہ اس چیز کو رد کرتے ہیں، خلوص کو۔ ابھی کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ یار میں راتوں رات ملین میرا ویو ہو تو میرا سبسکرائبر زیادہ ہو، ان چیزوں پر زیادہ توجہ زیادہ ہے، تو میرے خیال سے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔
प्लस ये बताना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में माशाल्लाह से पढ़ने वाले तो बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत कमी है बिल्कुल, अभी। ख्वाब मुझे जोग्राफिकल भी इशू की मिला वजह है, से है वो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे समझते ही। हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा पड़ेगा, कि बिल्कुल ज़बरदस्त। कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ज़बरदस्त आपने इनको इंस्ट्रक्शन दी। अब आप हमें आखिर में वो कलाम सुनाएं जो मैंने बताया था, जो माशाल्लाह एक जहद के साथ, नई जहद के साथ मुतारुफ हुआ और माशाल्लाह से काफ़ी सना खानों ने पढ़ा। तो इस हवाले से आप अपना कमेंट भी दीजिएगा कि इस हवाले से मतलब ये होना चाहिए दीगर कलाम के साथ भी, ताकि वो दुनिया तक बेहतरीन अंदाज से मुतारुफ हो। जैसे ये कलाम पढ़ते तो रहते थे, लेकिन अभी बेहतरीन जहद में आपने भी पढ़ा और माशाल्लाह से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। अब वो कलाम भी सुनाएगा और अपना कमेंट भी इस हवाले से दीजिएगा। ये तकरीबन 2 साल पहले लाहौर में किया था काम। नजफ़ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊँगा। ज़बरदस्त। तो जनाब दानियाल शाह साहब, मैं उनको ज़रूर याद करूँगा, क्योंकि उनके बदौलत वो कलाम मुझे उन्होंने तैयारी करवाया, उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, दानियाल शाह साहब और उनकी टीम। तो नजफ़ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊँगा, ये एक दिली आरज़ू भी थी मेरी, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वहाँ जा ना सका। इंशाल्लाह ज़रूर तो होगा। इस सिलसिले में अभी जो आने वाले 13 रजब है, इंशाल्लाह एक रजब कलाम, का आगाज़ भी हो चुका जी, है माशाल्लाह से। तो एक कलाम और इसी मिजाज के तहत बनाया कि नजफ़ के वाली को मेरा सलाम कह देना। ज़बरदस्त, तो वो भी आप इंशाल्लाह सुना वो दीजिएगा। वो तो मैं आपके बाद कलाम आ रहे हैं में, माशाल्लाह से जी, तैयार इंशाल्लाह हैं। ये रिकॉर्ड सलाम हो गए सलामत रहे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये जनाब शम्स भाई लिख रहे हैं, क़िबला शम्स साहब, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो नैयर भाई ने कंपोजिशन की है। तो खैर मैं नजफ़ के शाह वाला सुनाऊंगा और ये ज़रूर पैगाम दूंगा कि आने वाले कलाम के लिए ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल। नजफ़ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ़ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा, नजफ़ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। माशाल्लाह। है मुस्तफा के वो दामाद रब के प्यारे हैं, जो बेसहारे हैं उनके अली सहारे हैं। उन्हीं को हम की कहानी सुनाने जाऊंगा, नजफ़ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। कि मुराद मिलती है मुश्किल कुशा की चौखट पर, ये आरज़ू है अली मुर्तज़ा की चौखट पर। हसन हुसैन का सदका में पाने जाऊंगा, नजफ़ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा तरीके से आपने अपना कलाम सुनाया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मारूफ सना ख्वां जनाब सईद जान अली शाह रज़वी साहब। यकीनन इन्होंने कलाम भी उम्दा सुनाया और आने वाले जो माशाल्लाह से जो बासलाहियत हमारे सना ख्वानों के लिए एक एडवाइस भी इन्होंने बेहतरीन दिया है। और उम्मीद करते हैं आपको आज की ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह के दीगर मारूफ सना ख्वानों को सुनने के लिए हमारे वेब पेज के साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।